حمد و ثنا رب ذوالجلال کی، کر دو کرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، کر دو کرم اللہ، کر دو کرم ہم پہ رحم مولا، ہم پہ رحم، بکھرے ہوئے شرم سار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو حرم، کر دو کرم اللہ، کر دو کرم ہم پہ رحم مولا، ہم پہ رحم، کر دو رحم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، کہ دینے والا تو بڑا ہے، ہم تجھی سے مانگتے ہیں، کرتا ہے تو ہی عطا، کہ مشکلوں کی کر کشائی، غم سے دے ہمیں رہائی، اتنی سی ہے التجا، بکھرے ہوئے شرم سار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ دو کرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، سبحان یہ اللہ، تو سبحان خالق دو جہاں ہے، ذرے ذرے سے آیا ہے، تیری ہی ہم دو ثنا، رب کائنات تو ہے، رب معجزات تو ہے، بندوں پہ ہے مہربان، بکھرے ہوئے شرم سار ہیں ہم، رحمت کے طلبگار ہیں ہم، واسطہ نبی کا مولا رکھ لو حرم، کر دو کرم مولا، کر دو کرم ہم پہ کرم مولا، ہم پہ کرم، یا رب مصطفیٰ، یا رب انبیاء، یا رب مرتضیٰ، یا رب اولیاء، کر دو رحم۔ اللہم آمین، اور ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ آپ کو دیکھ کے میری طبیعت جو ہے نا وہ باغ و بہار ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو انداز ہے وہ سب سے جدا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کی ان گزارشات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت دے دے۔ جی آج سلامت رہیے۔ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں جناب۔ بات ہوئی کر دو کرم مولا، کر دو رحم۔ 14واں پارہ سورہ ہجر، اللہ فرماتا ہے انی عبادی، یعنی اے محبوب آپ فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے کس بات کا؟ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں، میں مہربان ہوں، میں رحم فرمانے والا ہوں۔ اب جس بات کا اعلان اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی زبان مبارک سے کروا دے، وہ کتنا پیارا طرز عمل ہوگا، وہ کیا کام ہوگا، اس کی برکات کیا ہوں گی۔ رحم دلی یعنی مائل با کرم ہونا، کمپیشن،
kindness, sympathy, اپنے بندوں پہ نظر کرم فرما دینا، ان کی حاجات قبول کر لینا، ان کے ساتھ مرسی والا معاملہ کرنا۔ جناب آج ہم اللہ کے کرم پہ بات کریں گے، اس کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کرم پہ بات کریں گے کہ جو فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آج رحم کرنا سیکھنا ہے۔ ہم رمضان المبارک میں جہاں بے حسی اور بے رحمی کے معاملات دیکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں وعیدات کا بھی ذکر کرنا ہوگا جناب۔ اللہ ہمارے قلوب کو رقیق بنائے، نرم بنائے، ایک دوسرے کا خیال کرنے والا، احساس کرنے والا بنائے، ہم کیئرنگ ہو جائیں دوسروں کو لے کے، اپنے بارے میں سوچنا آپ چھوڑ دیجئے۔ اللہ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رحم دلی کی اہمیت کے تعلق سے میری بہت پسندیدہ اسکالر، ویری گارجیس محترمہ پروفیسر ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع بہت پیارا ہے۔ بے شک، بہت بہت۔ دوسری مہمان اسکالر آپ بھی ماشاءاللہ بہت خوبی کے ساتھ گفتگو فرماتی ہیں، بہت اچھا بولتی ہیں، آپ بھی بہت گارجیس ہیں، ہمارے ساتھ ارم ضیاء صاحبہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ شکریہ۔ موضوع کیسا ہے آج کا؟ الحمدللہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزر نہیں سکتی اور گزرنی بھی نہیں چاہیے۔ شمائلہ ہماری مہمان ثنا خواں، شمائلہ ناصر بہت عمدہ پڑھتی ہیں، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ آپ آج موجود ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا عمدہ آغاز آپ کی جانب سے۔ رحم دلی عظیم خوبی ہے لیکن آج ہمیں لیکنگ نظر آ رہی ہے، کمی نظر آ رہی ہے۔ از روح قرآن کس طرح فرمائیں گی بسم اللہ اس کی الرحمن الرحیم۔ اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک بہت اہم موضوع ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں، اور ان میں سے 99 تو وہ ہیں جو اسماء حسنہ کی صورت میں ہم جانتے ہیں، اور ان سب پر جو محیط ہے، جو حاوی ہے، جو سب صفات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ ہے اس کی رحمت جو ہر شے پر محیط ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم بھی یہی دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے کہ دعائیں کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ اے اللہ ہم پر کرم کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، ہم پر رحم فرما دیجئے، اور سب رحم کرنے والوں سے بہترین رحم فرمانے والے آپ ہیں۔ تو رحم یعنی نرمی، آسان اردو میں اگر اس کو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہوں، جس کو کائنڈنس کہا جاتا ہے، نرمی یا احساس، کسی کی طرف ہمدردی کا احساس، یہ صفات الہیہ میں سے ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں کہ خلیفۃ اللہ فی الارض، انسان زمین میں اللہ کی طرف سے نائب مقرر کیا گیا، تو حقیقت یہ نظر آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تمام صفات تھوڑی تھوڑی بندوں کو بھی عطا فرمائیں، اور چاہا کہ بندے بھی وہ صفات اختیار کریں۔ اگر اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، تو فرمایا تم بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرو۔ اگر اللہ غفور رحیم ہے، عفو کریم ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بھی درگزر کرو۔ تو یہ یہاں پر اگر اللہ ایوب کو چھپانے والا ستار ہے تو فرمایا تم بھی لوگوں کی ستر پوشی کرو۔ تو ہم سے جو تقاضا کیا گیا وہ یہ کہ ہم بھی رحم دلی یعنی احساس کا رویہ اختیار کریں۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم احساس نہیں کریں گے، اگر ہم رحم دلی نہیں کریں گے، اگر ہم لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز نہیں کریں گے، اگر ہم ان کی کمزوریوں میں ان کی طاقت بننے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ہمیں اس کا ریٹرن بھی نہیں ملے گا، ہمیں بھی اللہ کی طرف سے رحمت خدا نخواستہ نصیب نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھیے 114 مرتبہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراپر ایک آیت مبارکہ ہے، اور اس میں ہر حکم سے پہلے پورا ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے قرآن پاک کا، تمام احکامات سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ کر دی جاتی ہے کہ شروع کر رہا ہوں اللہ کے نام سے، آگے بڑھ رہا ہوں میں اللہ کے نام سے، ابتدا کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت رحمان اور بہت زیادہ رحیم ہے۔ تو یہ وصف اگر ہم میں نہیں ہوگا تو ہم بھی نجات نہیں پا سکتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص تعلیمات ہیں کہ رحم کو جب تخلیق کیا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کر دوں گا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رحم دلی کرے گا اللہ کی رحمت اسی کو نصیب ہوگی، اور جو رحم دلی نہیں اختیار کرے گا تو اللہ کی رحمت بھی اس سے دور ہو جائے گی۔ اور بدبخت ترین شخص اس کو کہا گیا کہ جس کے دل میں رحم نہیں ہے۔ اور سورہ ماؤن اس چیپٹر میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ منافقوں کی صفات ہیں کہ منافق لوگوں سے ہمدردی نہیں رکھتے۔ تو ہمیں رحم دلی کا رویہ رکھنا ہے، سافٹ ہارٹڈ ہونا ہے،
ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو نرمی اتنی پسند ہے کہ نرمی اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ وہ کچھ عطا فرما دیتے ہیں جو کبھی بھی سختی پر عطا نہیں فرماتے. تو ایک دوسرے سے نرمی کا رویہ اختیار کرنا ہے, ایک دوسرے پر رحم کرنا ہے, اور اس کی مثال خود ہمارا رب بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے. اور اگین یہی بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے تو ہمیں بھی لوگوں پر رحمت کرنی ہوگی, اور ہم تو امتی رحمت للعالمین کے ہیں, تو ہمیں اس بات کا احساس سبحان کرنا ہوگا. اللہ, ماشاء اللہ, بہت پیاری بات کی. اور میں اب حضور ہی کی طرف, یعنی جس طرح سے آپ جہاں آپ لے گئی ہیں گفتگو کے یعنی سلسلے کو, جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ بھی اپنے نبی کی زبان مبارک سے کہ نبی عبادی, میرے بندوں سے آپ فرما دیجیے, اور پھر اللہ اپنے حبیب کو رحمت للعالمین بنا کے بھیج رہا ہے. تو اس رحمت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ندا, اللہ تعالیٰ نے یہ تمام دنیا در حقیقت اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی, بنائی, سواری کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ پیدا نہ ہوتے تو ہم زمین و آسمان کو قائم نہ کرتے. تو آپ کو بنا کر اور رحمت للعالمین کا لقب دے دیا. اس کا مطلب کہ سرکار علیہ السلام سے زیادہ خیال رکھنے والا, احساس کرنے والا, محبت کرنے والا, شفقت کرنے والا اس دنیا میں نہ کوئی انسان آیا ہے, اور رہتی دنیا تک نہ کوئی انسان آئے گا. سرکار علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک گوشہ محبت سے بھرپور ہے, جس کی ہمیں تعلیم ملتی ہے. ایک مسلمان کا یہ فرض بھی ہے اور حق بھی ہے کہ وہ اپنی زندگی سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھتے ہوئے گزارے, اگر وہ حب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتا ہے. اگر حب محمد اور اطاعت محمد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے, ورنہ وہی منافقت کی بات ہے کہ زبان پہ کچھ ہے, دل میں کچھ ہے. سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا جو رحم نہیں کرتا. مطلب آپ تو اسلام کے دائرے سے ہی خارج ہو جاتے ہیں اگر آپ رحم نہیں کر سکتے. اور رحم بہت بڑا ورڈ ہے. مطلب اگر ہم رحم کو دیکھیں تو اس میں اتنی صفات شامل ہو جاتی ہیں. کسی سے میٹھا بول دینا رحم ہے, کسی کو مسکرا کے دیکھ دینا رحم ہے, کسی کی حاجت پوری کر دینا رحم ہے, کسی کو کچھ کھانے کے لیے دے دینا جو میرے رب کو بے انتہا پسند ہے, جو اللہ کی عیال کو کھلاتے ہیں, کہ اس سے زیادہ بڑی نیکی کوئی نہیں. اور کھلا وہی سکتے ہیں جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے. دوسرے کو عزت اور توقیر وہی دے سکتے ہیں جن کے دل میں نرمی ہوتی ہے. اور نرمی میرے رب کی سب سے بڑی نعمت ہے, کہ جس کا دل نرم ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس نعمت خداوندی موجود ہے, اور وہ اب لوگوں کے ساتھ نرم رویے رکھتا ہے. ہم سرکار علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا یتیم, ہر طرف ہمیں رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے, پیار ہی پیار نظر آتا ہے. میں آنیسٹلی جب بھی اس قصے کے بارے میں پڑھتی ہوں کہ جب ایک صحابی کا بچہ نہیں مل رہا تھا 2 دن سے, اور وہ سرکار علیہ السلام کے پاس بہت پریشانی کی حالت میں آیا, اور سرکار علیہ السلام کے پاس جو دوسرے صحابی بیٹھے تھے تو انہوں نے بتایا کہ وہ بچہ وہاں موجود ہے, میں نے دیکھا ہے. وہ بالکل اٹھ کے بھاگا تو سرکار علیہ السلام نے اسے روکا اور کہا کہ جب وہاں جانا تو اسے میرا بیٹا کہہ کے نہ بلانا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اس کے نام سے پکارنا. تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ فرمایا کہ ہو سکتا ہے اس بچے کے ساتھ کچھ یتیم بچے موجود ہیں, اور تم باپ کی شفقت سے اتنے مجبور ہو جاؤ کہ تم اسے اتنی محبت سے پکارو کہ وہ بچے احساس کریں کہ ان کا والد موجود نہیں ہے. تو تم دیکھو کہ اس سے زیادہ رحم کیا ہے. پھر وہ ہرنی کا اور بکری کا قصہ ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ جس کو باندھا ہوا تھا اور وہ سرکار علیہ السلام کی طرف دیکھے جا رہی تھی, اور آپ کے پوچھنے پہ اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں, آپ مجھے جانے دیجئے, میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی. آپ رحمت للعالمین ہیں, آپ محبوب خدا ہیں, آپ ہر چیز کے اوپر اللہ نے آپ کو قدرت دی تھی, آپ قدرت رکھتے تھے, آپ نے اسے آزاد کیا اور وہیں بیٹھ گئے. اور پھر وہ دودھ پلا کے واپس آئی, اور پھر جس طرح کے جس نے اسے پکڑا تھا اور وہ سارا معاملہ طے ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ سرکار علیہ السلام کی زندگی کا جو سایہ ہے, جو اثر ہے مسلمانوں کے اوپر, تو وہ صرف محبت ہے, وہ رحم کرنا,
کرم اللہ کی ذات کرتی ہے، پھر وہ جو کچھ چھیٹے ہماری زندگی میں اللہ کی صفات کے موجود ہیں، ماشاءاللہ، اس سے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم کسی کے لیے کچھ اچھائی کر سکیں۔ میں ندا اکثر یہ نہیں کہتی، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ میں کسی پہ رحم کر سکوں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے۔ میں صرف اس چیز کو اپنے دل میں مانتے ہوئے اس نرمی کو اختیار کر سکتی ہوں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ تم دیکھو آج کل رمضان شریف ہے، لیکن کیا ہم سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا جن کا مغرب کے بعد بھی روزہ رہتا ہے؟ تو کبھی یہ احساس جو ہے نا، در حقیقت یہ رحم ہے کہ اپنے دل میں احساس پیدا کر لیجئے کہ مخلوق خدا کے کام آنا ہے تو آپ کو محبت الہی بھی ملے گی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، یعنی ہمارے لیے جناب اگر ہم حضور کا اسوہ دیکھ رہے ہیں تو یہ جو رحم دلی ہے، یہ جو رحمت ہے، یہ نرمی ہے، تو نرم خو بن جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید لاکھ ٹوٹے تم کرم پر ہی نظر رکھنا، امید لاکھ ٹوٹے تم کرم پر ہی نظر رکھنا، یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا، یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا۔ اور ادب کا بھی تقاضا ہے، عبادت کا بھی شیوا ہے، ادب کا بھی تقاضا ہے، عبادت کا بھی شیوا ہے، کہ جب ان کے روبرو جانا تو دامن اپنا تر رکھنا، جب ان کے روبرو جانا تو دامن اپنا تر رکھنا، امیدیں لاکھ ٹوٹے تم کرم پر ہی نظر رکھنا، یہ ان کا کام ہے اپنے غلاموں کی خبر رکھنا، اور خدا بندہ ورفعنا لک ذکرک کے صدقے میں، خدا بندہ ورفعنا لک ذکرک کے صدقے میں،
सना खानों में उनके रोज़ महशर मोतबर रखना, सना खानों में उनके रोज़े महशर मोतबर रखना, ये उनका काम है अपने गुलामों की खबर रखना। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बारक अल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत प्यारा और मुनफरिद आपका अंदाज, और ये कुछ मुझे कलाम भी मुनफरिद लगा ना। जुल्फ़िकार भाई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, दर्जात बुलंद फरमाए। वो भी माशा अल्लाह जुदागाना अंदाज रखते थे अपने आप में, वो वाहिद ही थे मुनफरिद। अल्लाह वहाँ उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं आपकी समझाऊँगी, और जिस तरह आपने फरमाया कि दीन इस्लाम तो हमें, यानी हमें ताकीदी उसलूब नज़र आ रहा है रहमदिली के ताल्लुक़ से, लेकिन आजकल हम फ़ी नफ्सी ही जो मामलात देख रहे हैं, वहाँ हमें बेहिसी भी नज़र आ रही है, हमें बेरहमी भी नज़र आ रही है, और सोसाइटी में ये जो जज्बात हैं, ये जो एहसासात हैं, ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो इसके आप क्या समझती हैं, क्या असबाब हैं? असल में बहुत से पॉइंट्स हैं, वक्त बहुत मुख्तसर है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर सकती हूँ कि रवैये जो हमारे बदल रहे हैं, और जो अल्लाह का हुक्म और जो तालीमात अंबिया अलैहिमुस्सलाम, और जैसे हमने बात की कि हम तो बार बार फ़ख्र से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान बयान करते हैं कि आप रहमत लिल आलमीन हैं, कि सारे जहानों ज़मानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। फिर हमें हुक्म भी दिया गया कि आप भी इसी रवैये को इख्तियार करें, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को सिर्फ इस वजह से जन्नत की बशारत दे दी जाती है कि वो जब लेन देन करता है लोगों से तो रहमदिली का मामला करता है, नरमी का रवैया इख्तियार करता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तंबीह भी फरमा रहे हैं, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, कि वो हमारी सफ़ों में नहीं है, वो हमारी जमात में से नहीं है, वो हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर शफकत या रहमदिली ना करे, हमारे बड़ों का अदब या एहतराम ना करे। माशरे में बेहिसी बढ़ती चली जा रही है, उसके कुछ मजहबी और कुछ समाजी या सोशल जो कहना चाहिए असबाब हैं। सबसे बड़ी बात यह कि दीन से दूरी, और हमारा जो ज़ुबान से तो हम कह रहे हैं आमन्ना, लेकिन वो जो मुनाफिकों वाला हाल था ना कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि तुम ज़ुबान से तो कहते हो मगर ईमान अब तक तुम्हारे हलक से उतर के तुम्हारे दिलों तक नहीं पहुंचा। तो जब हमें पता है कि आखिरत का दिन कायम होगा, हमें भी अल्लाह की रहमत की ज़रूरत होगी, उस दिन हमें हिसाब देना होगा। अवेयरनेस दीन की नहीं है, और दुनियावी तालीम व तरबियत भी। देखिए, मुस्लिम माशरों के सिवा भी जो गैर मुस्लिम माशरे हैं, वहाँ भी ये सिफत ऑब्वियसली सभी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि काइंडनेस, हर दुनिया के हर मज़हब में इसको इनकरेज किया जाता है। तो वो बच्चों को ट्रेन करते हैं, सिखाते हैं। मसलन छोटे छोटे बच्चे जो अभी मॉन्टेसरी में जा रहे हैं, उनको बताया जाता है अपना लंच शेयर कर लो और एक दूसरे से हुस्न सलूक करो, पेट्स रख लो, बिल्ली का बच्चा रख लो, उसको कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। उनको बाकायदा ले जाया जाता है ऐसी जगहों पर जहां वो जानवरों के साथ कुछ अच्छा सलूक करें। तो हमारे दीन में तो इसकी तालीमात जानवरों से हुस्न सलूक की हो, दरख्तों से हुस्न सलूक की हो, और इंसानों से हो, इंसानों में भी बच्चों से हो, बुजुर्गों से हो, सब वाज़ेह कर दिया गया। जो लोग बेहिस होते चले जा रहे हैं माशरे में, और जो रहमदिली ख़त्म हो रही है, उसके मेन फैक्टर्स हमें नज़र आते हैं। सेल्फिशनेस, जब एक इंसान खुद गर्ज हो जाता है और उसके नज़दीक सिर्फ अपना ही फ़ायदा अजीज हो जाता है, तो फिर वो दूसरों पर तरस नहीं खा सकता। सेल्फ सेंटर्ड हो गए अगर हम, अपनी खुद पसंदी का शिकार हो गए हैं, तब भी हमें किसी पर रहम नहीं आता, हम सिर्फ अपने ऊपर ही रहम खाते रहते हैं। इसी तरह से ग्रीडी जो लोग बन गए हैं, लालच, मटीरियलिस्टिक हो गए कि दुनिया चाहिए। तो दुनिया की हिर्स और हविस वो भी इंसान के अंदर से रहम दिली को कम कर देती है। फिर इसके सिवा अगर आप देखते हैं कि जो लोग हसद करते हैं किसी से,
وہ کسی میں اپنے سے بہتر کسی کو دیکھتے ہیں یا وہ خوبیاں جو وہ چاہتے تھے کہ ہم میں ہوں لوگوں میں ہیں, تو وہ اس حسد کی وجہ سے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے, اور دل کی سختی ظاہر ہے کہ رحم دلی کو ختم کر دیتی ہے. انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے نا, کوئی شخص اپنے آپ کو اس کو انفیریئر اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو تب بھی وہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا براٹ اپ کیسے ہوا ہے. بچپن میں اگر کسی کے ساتھ کچھ غلط ہوا ہے, یا اس کو عزت نہیں ملی معاشرے میں, یا اس پر کبھی رحم نہیں کیا گیا, یا اس نے سلوک نہیں کیا گیا, بس سلوکی کی گئی, تو جب وہ شخص بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو سم ٹائمز وہ نیگیٹیوٹی اس کے اندر اس کے ساتھ پنپتی چلی جاتی ہے, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھ پر کسی نے رحم نہیں کیا, میں کیوں کروں. تو یہ سارے بالکل بدلہ لینے لگتا ہے سوسائٹی. اسی طرح سے جو آپ کے کانسیپٹ ہوتا ہے نا, این اینگری ینگ مین, تو وہ جو اینگری ینگ مین والا رویہ ہے وہ بھی انسان کو رحم دل نہیں بننے دیتا. تو جس شخص کو آخرت پر بھروسہ ہے, جس شخص میں کوئی صلاحیت ہے, یہ میرا تو خیر آبزرویشن بھی ہے کہ جن لوگوں میں کوئی اللہ کی طرف سے ایبلٹیز ہوتی ہیں تو ان میں نہ تو حسد ہوتا ہے اور وہ رحم دل ہوتے ہیں, وہ صفاق نہیں ہوتے. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ جس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہی نرم مزاج ہوتا ہے, اور یہ صفت, یہ اوصاف اللہ کے پیارے حبیب سے بڑھ کر کسی میں نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ آپ کو رحم دل نہ بناتا, اگر آپ میں یہ رحم دلی نہ ہوتی, تو یہ آپ کے جان نثار جو آپ کے گرد بیٹھے رہتے ہیں یہ آپ سے دور ہو جاتے. تو اللہ کا کرم ہوتا ہے اگر ہم رحم دل ہیں, اگر ہم میں رحم دلی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدبختی ہے, بد قسمتی ہے, بد نصیبی ہے اگر ہم رحم دل نہیں ہیں. اور اس میں وہ آپ نے دیکھا تھا نا کہ اقرا بن جابس کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا میرے 10 بچے ہیں, میں کسی کو گود میں اٹھا کر پیار نہیں کرتا. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں. لا یرحم من لا یرحم لا یرحم, تم رحم نہیں کرو گے تم پر رحم نہیں کیا جائے گا. تو جب ہمارا عقیدہ آخرت مضبوط ہو جائے گا, جب ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہو جائے گا, ہم جان لیں گے جو ہمارے نصیب میں ہے وہ کوئی ہم سے لے نہیں سکتا. اور پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ریورس ہے یہ, جب آپ کائنڈنس آپ کے اندر ہوتی ہے تو آپ کے لیے بھی پازیٹیو ہے. برین گروتھ کے لیے کتنی ریسرچ آ رہی ہے کہ جو لوگ رحم دلی کرتے ہیں یہ ان کی اپنی فزیکل ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی ویل بینگ کے لیے اچھا ہے. کمال کی بات ہے کہ ہمارے دین نے تو یہ پہلے ہی بتا دیا. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ آزما کے دیکھ لیجیے, جو پیسمسٹک لوگ ہوتے ہیں, سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں, وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتے. تو اگر ہمیں دنیا میں بھی سکون چاہیے تو ہمیں یہ احساس کرنا پڑے گا. اور یہ تو ماہ رمضان احساس کا شہر مواسات فرمایا, ہمدردی کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ اگر اپنے ایمان کو دوبارہ سے مضبوط کر لیں گے, اور جیسے آپ اپنے فون میں اپ ڈیٹ کرتے ہیں نا جب آپ کے پاس نئے سافٹ ویئرز آتے ہیں, تو اسی طرح سے اپنے ایمان کو بھی تھوڑا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیجیے. بالکل ٹھیک ہے جناب, تو سافٹ ویئر اپڈیشن کی ضرورت ہے, آپ کی سمجھ آ رہی ہوں. اب ہم نے کر لیا سافٹ ویئر اپڈیٹ اور رحم دلی کے جذبات آ گئے. یہ جو جذبہ ہے, یہ جو رویہ ہے, یہ جو احساس ہے, یہ معاشرتی طور پہ کن یعنی فوائد کے لیے ہے, یا ہمیں کون کون سے بینیفٹس ملتے ہیں پھر؟ ندا, ظاہر ہے اگر کسی کے اندر محبت موجود ہے, اخلاق موجود ہے, اپنائیت موجود ہے, تو اس سے وائبس بھی اتنی پازیٹیو نکلتی ہیں کہ لوگ ایسے لوگوں کے ساتھ ایک کمفرٹ زون محسوس کرتے ہیں. اور دیکھو, میرا تو زندگی کا بڑا اچھا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے جو واقعی میں نے ہمیشہ سچا پایا کہ جو نرم مزاج لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے چہرے بڑے نرم ہوتے ہیں. ان کے چہروں کے اوپر اللہ رب العزت ایک نرمی ڈال دیتا ہے, ان کے چہروں سے سختی کو ہٹا دیتا ہے. کیونکہ اللہ کو نہ سخت دل پسند ہے, یہی وجہ ہے کہ اللہ نے نہ زبان میں ہڈی رکھی نہ دل میں ہڈی رکھی. کیونکہ دونوں چیزیں میرے رب کو نرم پسند ہیں کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے. اچھا, جب نرمی ہوگی نا تو آپ نیکی بانٹو گے, آپ اچھائی بانٹو گے, آپ کا دل خود بخود کسی کی تکلیف کو سمجھنے لگے گا. دیکھو, اسلام ہم تک رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا. رحمت مصطفیٰ کا اثر صحبت مصطفیٰ میں رہتے ہوئے صحابہ اکرام تک پہنچا. پھر ان کے ذریعے سے وہ تعلیمات مصطفیٰ کا سلسلہ چلتا رہا, جو ساری زندگی انشاءاللہ تعالی العظیم چلتا رہے گا. مگر آج کا زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر میں حدیث شریف کا مفہوم بیان کروں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں, سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جب بڑے بڑے نیکوکار, نمازی, خیرات کرنے والے, اللہ کے نام پہ دینے والے, روزے رکھنے والے, زکوٰۃ دینے والے اللہ کے حضور جائیں گے, اور وہ اس مطلب گمان میں ہوں گے کہ جنت ہمارے لیے سجائی گئی ہے, تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دوزخ کے دروازے کھول دو,
اور وہ حیران ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اتنے روزے رکھے, ہم نے اتنی نمازیں پڑھی. اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لیے نہیں آئے. میرے رب تو تو شفا دینے والا ہے, تو کب بیمار تھا؟ فرمائیں گے میرا وہ بندہ, میری عیال بیمار تھی, تم اس کی عیادت کے لیے نہیں گئے. میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. میرے رب تو تو رازق ہے, تجھے کھانے کی ضرورت, میرا وہ بندہ بھوکا تھا, تم نے اسے کھانا نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا, مجھے پانی نہیں پلایا. میرے رب تو بارش برساتا ہے, دریاؤں میں پانی تیرے حکم سے ہے, میرا وہ بندہ پیاسا تھا. تو دیکھو اللہ کی عیال کا خیال رکھنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ ہم سے بڑی بڑی چیزیں ندا نہیں مانگتا, اللہ تو ہم سے چھوٹی چھوٹی کوششیں مانگتا ہے کہ میرے بندوں کا خیال رکھ لو اور مجھ تک پہنچ جاؤ, ان سے محبت کر لو اور میری محبت کو پالو, ان کا پیٹ بھر دو اور میں پھر تمہارے پیٹ کی فکر کر لوں گا. اللہ رب العزت اپنے سے تجارت چاہتا ہے, اور ہم لوگ بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, ہم قرآن کو بھی کوٹ کرتے ہیں, ہم سنت کو بھی کوٹ کرتے ہیں, لیکن در حقیقت ہم میں تو شاید اتنا بھی نرمی نہیں ہوتی, اتنا بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رحم نہیں چاہتے کہ ایک دوسرے سے ہم صاف دل سے مل سکیں. حسد, جلن, آگے بڑھنے کی کوشش, اس نے ہماری نیکیوں کو نگل لیا ہے. ایسی ایک آگ ہے جو ہمیں جلائے جا رہی ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور وہی والی بات ہے نا کہ آج کل کا جو زمانہ ہے کہ بے حسی شرط ہے جینے کے لیے, اور ہم کو احساس کی بیماری ہے. تو جن لوگوں کو احساس کی بیماری ہے وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں, اور اللہ کرے ہر مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اسے دوسرے کا احساس ہو جائے. جب دوسرے کا احساس ہوگا تبھی وہ اس کی تکلیف کو سمجھے گا, اس کے درد کو سمجھے گا. اور آپ کسی کے لیے دیکھو, جیسے ابھی زنیرہ نے بات کی کہ جانور تک, یار کسی جانور کو سہلا دو نا, وہ آپ کے دروازے پہ آگے بیٹھ جاتا ہے. ماشاءاللہ. کسی پودے کو اگر چھاؤں کا پودا ہے تو چھاؤں میں رکھ دو, دھوپ کا پودا ہے تو دھوپ میں رکھ دو, وہ کھلنا شروع کر دیتا ہے. تو پھر انسان تو اشرف المخلوقات ہے. تو اگر آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا تو آپ معاشرے کو پھر سنوار سکتے ہیں. واہ, تو ضرورت ہے اس احساس کی. یہ احساس جو ہے یہ سب کو پیدا بھی کرنا ہے, اور اسی کے حوالے سے آج ہم کلام کر رہے ہیں. نرمی پیدا کر لیجئے اپنے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب آج ماہ رمضان اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں رحم دلی کی, ہم بات کر رہے ہیں احساس کی, ہم بات کر رہے ہیں غریبوں کے احساس کی, تباہ حالوں کی داد رسی کی. وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کسی طرح سے آزمائش کا سامنا ہے یقیناً, اور ویل آف نہیں ہے, یا افورڈیبل چیزیں آج کل اتنی مہنگائی ہے ان کے لیے نہیں ہے. تو ان کے لیے آسانیوں کو ہم کس طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں. آج ہم آسانی تقسیم کرنے والے بن جائیں تو اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. میں آپ کی سمت آؤں گی, اور جب ہم آسانیوں کی بات کرتے ہیں تو ہماری زندگی کا, ہمارے رشتوں میں اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو سب سے جو ہماری اساس ہے, جو بنیاد ہے, ہمارے پیرنٹس, ہمارے والدین. ہم باہر تو بڑے اچھے ہیں لیکن ان کے ساتھ ہمارا رویہ اگر اچھا نہیں ہے, اور والدین کے ساتھ رحم دلی کا رویہ اور سلوک نہیں ہے, اب کیا فرماتا ہے قرآن, اللہ کی کیا تعلیم ہے اس حوالے سے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا, فیصلہ فرما دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, اور پھر فوراً ساتھ میں حکم آیا اپنے والدین سے احسان کا رویہ اختیار کرو. احسان گڈ بیہیویئرز کو نہیں کہا جاتا, انفیکٹ احسان یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی آپ سے برا بھی کرے تو ریٹرن میں آپ اس سے بھلا کریں, یعنی کسی کے حق سے بڑھ کر اس کو دے دینا احسان کہلاتا ہے. اب صرف سوچنے کی بات ہے, دنیا کا کون شخص اپنے ماں باپ کے حق سے بڑھ کر انہیں دے سکتا ہے؟ یعنی جو انہوں نے آپ کو دیا تھا آپ ریٹرن نہیں کر سکتے. سب سے پہلا درجہ حقوق العباد میں والدین کا آ گیا, اور اس کو میں تھوڑا اس طرح بھی بیان کرتی ہوں کہ شرک کی ممانعت کے بعد یا توحید کے حکم کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو, زکوٰۃ ادا کرو, حج ادا کرو, روزہ رکھو, بلکہ پہلے فرما دیا کہ نظریہ درست کر لو کہ خالق اور مالک معبود رب میں ہوں. اس کے بعد کا اب عمل میں سب سے پہلے والدین سے حسن سلوک, اور اس کی ہزاروں مثالیں ہیں کہ کوئی جہاد پہ جانے کے لیے تڑپ رہا ہے اور اللہ کے ابھی فرما رہے ہیں جاؤ,
جا کر ماں باپ کی خدمت کرو کہ ان کے پاس کوئی خدمت کرنے والا موجود نہیں ہے. تو ہمارے حسن سلوک کے جو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ ماں باپ ہیں, اور یہ فطرت بھی ہے. اور جیسے بھی آپ نے بات کی نا, میں تو اس کی آئی وٹنس ہوں کہ میں نے یہ دیکھا, کیونکہ سم ٹائمز آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو لگتا ہے ہم پیسمسٹک ہو گئے, ہم صرف تنقید کرتے رہتے ہیں, نیگیٹیوٹی پھیلاتے رہتے ہیں. میں ایسی بہت سی ایکٹیو فیملیز کو, لیڈیز کو یا جینٹس کو جانتی ہوں, پوری دنیا میں کنیکٹڈ ہیں. آپ انہیں میسج کریں گی, ابھی آپ کا میسج پہنچا بھی نہیں ہوگا, ان کا جواب آ جائے گا. اور سوشل میڈیا پہ, ہر ایونٹ میں, ہر تقریر میں, ہر گیٹ ٹوگیدر میں ہیں. اور پوچھو ماں باپ کے ٹائم نہیں ملا ان کے پاس جانے کا, ٹائم نہیں ملا ان سے بات کرنے کا. ماں باپ ترس رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک وقت کھانا کھا لو, ٹائم ہی نہیں ملا. آپ دنیا بھر میں ایونٹس اٹینڈ کرتے پھر رہے ہیں, آپ چیریٹی بھی کر رہے ہیں, سخاوت کر رہے ہیں, واٹ ایور, لیکن آپ کے پاس اپنے ماں باپ کی خدمت کا, یا خدمت تو دور کی بات ہے, ماں باپ کہہ رہے ہیں ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیا کرو, اور آپ وہ وقت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو انبیاء علیہ السلام کے اوصاف میں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کتنی تعریف ہے قرآن پاک میں, تو ان کی بھی تعریف کہ وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں. انبیاء کے اوصاف میں سے ہے والدین سے حسن سلوک اور فرما برداری, اور حکم دیا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہو. اور فرمایا دونوں یا دونوں میں سے ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو, ان کے سامنے عاجزی کے بازو بچھائے رکھو. اب ظاہر ہے کہ جوانی میں تو ہمیں ماں باپ کی انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے, ہم الٹا وہ ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بوڑھے ہونے لگتے ہیں تو ریورس ہو جاتا ہے معاملہ, پھر انہیں کیئر کی ضرورت ہے. جیسے پہلے ہم بھولنے لگتے تھے اور ہمیں ایک بات ہم بار بار پوچھتے تھے, تو ماں باپ اب پوچھتے ہیں تو ہم فوراً سختی کا جملہ بول دیتے ہیں, اور یہ بتایا تو تھا آپ کو. تو کئی دفعہ ایسی ہم سے بے حسی کے مظاہرے ہو جاتے ہیں. اور ایک سچی بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک واقعہ, بس اس پہ میں اپنی بات مکمل کروں گی, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں میرے ساتھ کون ہے, اور یقیناً ازیوم یہی کیا جاتا ہے نا کہ کون سے انبیاء میں سے نبی ہیں. آپ نے فرمایا ایک قصاب ہے, ایک کسائی ہے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا تو جب گئے اور جا کر دیکھا کہ وہ قصاب, یقیناً اللہ نے ساتھ دیا ہے میرا تو کوئی سبب تو ہوگا, تو دیکھا کہ وہ محنت کرتا ہے, گوشت بیچتا ہے, پھر گھر پہنچتا ہے, اپنی بوڑھی ماں کو کھلاتا ہے, بہت دیر لگاتی ہے وہ کھانے میں, وہ آرام سے سکون سے, اس کے ماتھے پہ ایک شکن بھی نہیں آتی, ماں کو کھلاتا ہے پھر خود کھاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام دل میں سوچتے ہیں کہ اچھا اس وجہ سے یہ میرا پڑوسی ہے. لیکن اگلے ہی لمحے انہیں اس کی والدہ کی آواز آتی ہے کہ کہتی ہے اے اللہ, یہ میرا بیٹا اتنا نیک ہے, اسے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائیے گا, کہ موسیٰ وقت کے نبی ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سب سے زیادہ حق ہم پہ رکھا. اور میں ایک جملہ یہ کہتی ہوں, شاید کوئی سے ایگری نہ کرے, جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہے, جو ان سے وفادار نہیں ہے, جو ان سے رحم دلی نہیں کرتا, میں نہیں مان سکتی کہ وہ رحم دل ہے یا وہ سوشل ورکر ہے یا وہ بہت پھر اس کا سوشل ورک بھی جسٹ شو آف ہے, وہ دکھاوا کر رہا ہے. بالکل, کیونکہ یہ جذبہ وہاں سے جو ہے اس کی بنیاد وہاں ہے, اگر وہاں نہیں تو کہیں نہیں. آپ کی سمتا ہوں گی. اور اب جب ہم نے فوائد پہ بات کر لی, ثمرات پہ بات کر لی, تاکید پہ بات کر لی, تو اب بات یہ رہ گئی کہ جو پھر بھی نہیں سمجھ رہے, یعنی دے آر سیلفش, وہ بے رحم ہیں, بے حس ہو گئے. کیا وعیدات ہیں قرآن و حدیث میں؟ دیکھو ندا, چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. اچھائی ہمیشہ اپنے گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. جیسے ابھی زنیرہ نے والدین کا بتایا, والدین ہو گئے, ماں باپ ہو گئے. قرآن میں بھی اسی طریقے سے ترتیب دی ہے سورہ بقرہ میں, کہ آپ کے ماں باپ ہیں, پھر آپ کے بھائی بہن ہیں, پھر آپ کے قریب کے رشتہ دار ہیں, پھر آپ کے دور کے رشتہ دار ہیں, پھر آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کے جاننے والے ہیں, کہ آپ کی اچھائی جو ہے وہ سب تک پہنچنی چاہیے. لیکن اب آپ نہیں سمجھ رہے, آپ کو نہیں کرنا. آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ اللہ کا بتایا ہوا جو رول ہے وہ آپ کی سمجھ سے بالاتر ہے, لیکن آپ ہیں بہت سمجھدار. تو ایسے لوگوں کے دلوں پہ قفل لگ جاتا ہے. وہ جب اللہ کے راستے سے ہٹنا شروع ہوتے ہیں, کہ دیکھو یہ کہتے ہیں نا کہ ہر بچے ایک نقطے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, جیسے سے بڑا ہوتا ہے دل پہ وہ نقطہ, برائی کرتے ہیں, بڑھتا ہے, معافی مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ دوبارہ اتنا سا کر دیتا ہے. مگر جو لوگ اپنے آپ کو غلط سمجھتے ہی نہیں ہیں,
وہ معافی مانگتے ہی نہیں ہیں. معافی انسان کب مانگتا ہے؟ جب وہ سوچتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. جی اب ہم اکثر گھر کے باہر نیکی کرنے میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی نیکی کو بھول جاتے ہیں. ہمارے گھر والے ہمارے حسن سلوک کا، ہماری نیکی کا انتظار کرتے رہ جاتے ہیں. ہم باہر والوں میں کپڑے بانٹ رہے ہیں، ہم ان سے نیک سلوک کر رہے ہیں، ہم ان سے میٹھی زبان بول رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بھول گئے جو پیچھے ہمارا انتظار کر رہے ہیں. چاہے ہمارے رشتہ داری کیوں نہ، ایون کہ والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد اگر آپ ان کے رشتہ داروں سے، ان کے دوست احباب سے حسن سلوک کرتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ وہاں اجر دیتا ہے جی. کہ اولاد وہ صدقہ جاریہ بن جاتی ہے. تو ویل کنیکٹڈ وہی چیز ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم اپنے گھر سے ایک چیز شروع کریں گے، لیکن شروع کب کریں گے؟ جب ہمیں احساس ہوگا، جب ہم سوچیں گے کہ ہم غلط راہ کی طرف چل رہے ہیں، ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہ رہے ہیں، یہ معاشرہ کیا چاہ رہا ہے. تو پھر وہ ہم پہ دل، ہمارا قلب سیاہ ہو جائے گا. ہم نفس لوامہ سے نکل کر، ٹھیک ہے، لفظ مطمئنہ تو ہمارے پاس لاہے نہیں، نفس امارہ کا اتنے شکار ہو جائیں گے کہ پھر وہ واپسی کا دروازہ بند ہو جائے گا. قرآن میں جہاں بولا گیا جو مفہوم ہے کہ دلوں پہ قفل لگ جاتا ہے، اب دلوں پہ جب قفل لگ گیا تو وہ سوچ بھی بند ہو گئی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جس شخص کو جس لمحے یہ اندازہ ہو جائے کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے، پلٹنا چاہیے. تو جیسے سڑک پہ ہر جگہ یو ٹرن موجود ہے نا، اللہ رب العزت نے بھی زندگی میں ہر جگہ یو ٹرن رکھا ہے. سبحان اللہ. تو کوشش کریں کہ اگلے یو ٹرن کا انتظار نہ کریں، جہاں یو ٹرن نظر آ رہا ہے وہاں پہ سے پلٹ پڑیں. اس احساس کو، اس محبت کو، اس نعمت خداوندی کو اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کریں. اور میں ہمیشہ یہی دعا کرتی ہوں کہ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، ایسا نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کرتے. یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر یہ جو حالت ہے میری میں نے بنائی ہے، مگر جیسا تو چاہتا ہے اب مجھے ویسا کرتے. تو اگر یہ دعا کرتے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ معاشرے کی بے حسی کو بھی کم کر سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی بے حسی سے روک سکیں گے. ماشاءاللہ. میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ کا. میں سپاسگزار ہوں محترمہ ڈاکٹر زنیرہ انبر صاحبہ آپ کا، اور شکریہ جناب شمائلہ ناصر بہن آپ کا. اور آپ ہی کی آواز پہ اختتام کریں گے. خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پہ، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پہ. کرو مہربانی تو محل زمیں پہ، کرو مہربانی تو محل زمیں پہ، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر، تیرا نام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. تیرا اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر، سر حشر رب کہے گا اسے آج دیکھ لو سب. سر حشر رب کہے گا اسے آج دیکھ لو سب. وہ جو بانٹتا تھا رحمت، وہ جو بانٹتا تھا رحمت، سریعام آ گیا ہے. وہ جو بانٹتا تھا رحمت، سریعام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر، اور جس پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، جس
جسے پی کے شیخ سعدی بلغ العلا پکارے، میرے دست ناتوا میں، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، میرے دست ناتوا میں وہی جام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر۔ سبحان اللہ۔ اور اے ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، واہ واہ واہ، اے سبحان اللہ۔ ادیب جس نے محشر میں بپا کیا ہے محشر، وہ کہیں گے آؤ دیکھو وہ کہیں گے آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، وہ کہیں گے آؤ دیکھو یہ غلام آ گیا ہے، تیرا اسم پاک آقا میرے کام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، کوئی گفتگو لب پر۔